سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، لڑو ان سے جنگ کرو، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جیسے کہ انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ ہے لڑائی سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ تم سے اس مسجد حرام کی حدود میں جنگ نہ کریں تو تم بھی ان سے جنگ نہ کرو۔ لیکن فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر تم سے یہ مسجد حدود حرم میں لڑتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تو تمہیں چپ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو بھی قتل کرو، ان سے لڑائی کرو، کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ وَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں اپنی لڑائی سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور جنگ کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ وَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ لوگ باز آ جائیں اپنی سرکشی سے اور لڑائی سے، فَلَا عُدْوَانَ، پس زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں کے ساتھ۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، حرمت کے مہینے بالمقابل ہیں حرمت کے مہینوں میں، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پہ زیادتی کرے ان مہینوں میں، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی ان کا جواب دو، فَاعْتَدُوا، جواب دو ان کا، علیہ ان پر،
بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے اس کا جواب دے دو۔ واتقوا اللہ، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے تئیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم احسنو، خلوص سے کام کرو، جو کام بھی کرتے ہو وہ خلوص سے کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے خلوص، پرخلوص لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ نزول 2 ہجری اور ابواب البر ہیں، مختلف نیکی کے مختلف احکامات ہیں اور معاشرے کے لیے ہدایات ہیں۔ اور آج کا جو سبق ہے تو وہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یہ پہلا حکم ہے، یعنی جنگ کرنے کا پہلا حکم ہے جو کہ مدینے کے ماحول میں نازل ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو ہے محدود اجازت ہے، جنگ کی محدود اجازت ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ تم لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو لوگ تم سے لڑتے ہیں۔ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو۔ یعنی مکی دور میں سامعین اکرام اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا تھا، یعنی صاحب ایمان لوگوں کو روکا ہوا تھا، لیکن اب جو ہے ایک جماعت بن گئی، پہلے جماعت نہیں تھی، اب ایک جماعت بن گئی، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کر دیا، مسلمانوں کو، ان کی ٹھیک ہے مختصر تھی لیکن ایک جماعت بن گئی۔ تو جماعت جو ہے یہ ایک آپ نقطہ ذہن میں رکھ دیں، اسلام جو ہے وہ جماعت کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ جماعت ہوگی تو اسلام کے احکامات پوری طرح قائم ہوں گے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، پھر بات ذرا تفصیل پکڑ لے گی، لیکن جماعت جو ہے یہ ایک، یعنی جو ہم انفرادی زندگی، سامعین کرام اس میں نقطہ صرف یہ ہے کہ جو ہم یہ انفرادی طور پر زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل میں تو مسلمانوں کی جماعت کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہم تو جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ برائے نام مسلمان ہیں، یعنی جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں وہ برائے نام مسلمان ہیں، اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، عمل سے کلمے کے خلاف عمل کرتے ہیں، زبان سے قرآن کو مانتے ہیں، اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، زبان سے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرتے، زبان سے کلمہ توحید پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن عملاً بہت سے معبود ہیں ان کے دلوں میں۔ تو یہ صرف میں آپ کو سامعین اکرام باتیں بتا رہا ہوں، یعنی اور اس کو تقریباً کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، اور یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے، ویسے نہیں ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے، جماعت نہیں ہے، آج مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے۔
من حیث القوم، یعنی ایک ایسی جماعت جو حزب اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا لشکر قرار دیا ہے، وہ لشکر آج روئے زمین پر نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل، یہ بڑی دکھ بری داستان ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ داستان سن رہے ہیں، اور ہم سب لوگ اس داستان کا حصہ ہیں۔ تو بہرحال جماعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو یہ انفرادی زندگی تھی، ٹھیک ہے وہاں مسلمان تھے، لیکن کوئی ایسا ٹکڑا ان کے پاس نہیں تھا جس میں اللہ کا نظام قائم کر دیا جائے۔ مدینے پہنچے تو پھر ٹھیک ہے تعداد کم تھی، لیکن ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے احکامات نافذ کرنے شروع کر دی۔ تو وہاں سے جماعتی زندگی کی ابتدا ہوئی، اور پھر احکامات جو جماعت کے احکامات ہیں وہ دینے شروع کر دیے۔ آج کا جو حکم ہے یہ بھی مدنی زندگی کا حکم ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اگر مطلب تم پہ اگر حملہ ہو جائے تو تم نے اب خاموش نہیں بیٹھنا، تم نے ان سے لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اپنی جانوں کو اپنے مال کو قربان کرنا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور شریعت نے وہ اصول یعنی متعین کر دیے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں پھر بعد تفصیل کی طرف چلی جائے گی کہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھجواتے تھے جہاد کے لیے تو کہتے تھے کہ بھئی صرف جنگی جوانوں کو تم نے قتل کرنا ہے، بوڑھوں کو، مریضوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اس کو قتل نہیں کرنا ہے، اور آبادی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، درختوں کو جلانا نہیں ہے، آبادی کو جلانا نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج کل، اس زمانے میں بھی آج کل یہ بھی طریقہ کار تھا۔ یہ یعنی فتح کے بعد جشن فتح جو ہوتا تھا وہ کھوپڑیوں کے مینار، ہلاکو خان نے دیکھیں جب وہ بغداد پہ حملہ کیا تو کھوپڑیوں کا مینار بنا دیا۔ جن سے جو لوگ آپ سے جنگ نہیں کر رہے اور ہتھیار ڈال دیے ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں ان سے تم جنگ کرنی ہے، لیکن تجاوز نہیں کرنا، اور جنگی احکامات جو اللہ کی یعنی قتال فی سبیل اللہ ہے اس کے جو حدود ہیں اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ ولا تعتدوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ، اب یہ دوسرا حکم ہے، نہیں یہ اسی کا حصہ ہے، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ اس میں سامعین اکرام ایک نقطہ ذہن میں رہے، اور کہ یہ حکم صرف میدان لڑائی میں ہے، عام جگہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ یعنی جب لڑائی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ دشمن کو جہاں بھی ہمیں ملے گا تو ہم اسے قتل کریں گے۔ یہ خاص طور پہ میدان جنگ تک یہ محدود ہے حکم، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو میدان جنگ میں پاؤ، اس کو قتل کرو، یعنی جنگی طاقت کو ان کی ختم کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جس طرح کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ سامعین اکرام 2 ہجری سورہ بقرہ کا نزول ہے، اور ابھی جنگ بدر ہونی ہے، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اس کے بعد یعنی یہ سارے حالات آپ دیکھیں، یعنی
بظاہر غیر یقینی حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ 2 ہجری میں کہہ رہے ہیں ان کو نکالو جہاں سے، جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کو نکال دو۔ اللہ تعالیٰ تو کو سب معلوم ہے، اور اس کی پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تو وہ ایڈوانس میں بتا رہا ہے مسلمانوں کو، اخرجوہم، نکالو ان کو، اس مکے سے نکالو، من حیث اخرجوکم، جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے نکال دیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور جزیر عرب سے یعنی مشرکین تو کیا کہ وہ یہود و نصارہ بھی آج تک ان کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو نکال دو جس طرح کہ انہوں نے تمہیں نکال دیا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ درجہ ہے۔ سامعین اکرام، اس حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ مکے میں جتنا بھی مسلمانوں نے اپنا وقت گزارا ہے اس میں آزادی اظہار نہیں تھی، اور پابندی تھی، عقیدے پر بھی پابندی تھی، اور یہ پابندی جو ہے اسلام کا اصول نہیں ہے۔ آج بھی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی زور نہیں ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزادی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی زور زبردستی تو نہیں کرتا۔ عقیدے کی آزادی، فتنہ، یہاں سامعین کرام تھوڑی سی آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں، یہ 2 جگہ فتنہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنے کا لفظ دو مرتبہ آیا، ایک تو یہاں ہے، ایک جو ہے آگے جو مضمون ہے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں دونوں جگہ فتنے کے ذرا مختلف مفاہیم ہیں، اس کی میں تفصیل آپ کو ابھی بیان کروں گا، لیکن جو پہلا یہ جملہ آیا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل مقاتلے سے زیادہ خراب چیز ہے۔ یعنی ایک معاشرے میں آپ کو آزادی مذہب نہیں ہے تو پھر تو یہ فتنہ ہے، یعنی آپ اپنی مرضی کے مطابق دین نہیں قبول کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے اپنی مرضی کے مطابق، تو یہ فتنہ ہے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے اور اس کو فتنہ قرار دیا ہے، اور اس فتنے کو مٹانے کے لیے لڑائی کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس زور زبردستی والے نظام کو تم ختم کر دو، اور ایسا نظام قائم کرو کہ اس میں آزادی عقیدہ ہو، ہر شخص اپنے دین کے مطابق جو بھی اس کا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اور اچھا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے نہ لڑو، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ان سے جنگ نہ کرو، ان سے لڑائی نہ کرو مسجد حرام کے نزدیک، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ یہ تم سے مسجد حدود حرم میں لڑائی یہ نہ کریں تم بھی نہ کرو۔ سامعین اکرام، دو چیزیں ہیں، یعنی جو حرمت کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی بڑی، یعنی اس مضمون کے مطابق کہ ایک تو حدود حرم ہے، وہاں آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ جوں تک نہیں مار سکتے، اور ایسی یعنی احترام والی جگہ ہے وہ، اور اس میں لڑائی تو بالکل منع ہے، مگر مجبوری کی حالت تو الگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حرمت کے مہینے ہیں، یہ دو لڑائی کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ممنوعات میں سے ہیں، کہ حرمت کے مہینوں میں نہیں لڑنا، حرمت کے مہینے جو حج اور عمرے کے مہینے ہیں وہ، اور
جو حدود حرم ہے اس میں بھی لڑائی آج بھی ناجائز ہے، لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر تم سے کوئی وہاں لڑائی کرے اور تم پہ حملہ کرے تو پھر اس کا جواب دینا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے نہ لڑو عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک یہ تم سے حدود حرم میں نہ لڑے تم بھی ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے لڑیں حدود حرم میں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی ان سے لڑائی کرو، كَذَلِكَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر یہ باز آ جائیں، لڑائی سے باز آ جائیں، سرنڈر کر دیں یا کہہ دیں ہم نہیں لڑتے، تو ٹھیک ہے۔ یعنی اگر انہوں نے لڑائی کو چھوڑ کے امن کی راہ اپنا لی تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا میں، یہ نہیں کہ تم نے یعنی انہوں نے لڑائی بند کر دی تو تم لڑائی جاری رکھو، ایسا نہیں۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم بھی ان سے لڑنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو تم بھی اپنا لو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اب یہ ایک عام حکم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑائی کرو، وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے جنگ کرو، ان سے لڑائی لڑو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ وہ فتنے کے الفاظ جو دوبارہ ہیں لیکن یہ مختلف معنوں میں ہیں، میں آپ کی وضاحت کرتا ہوں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑائی لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ سامعین کرام، یہ ایک جو جہاد کی مرکزی یعنی بنیاد ہے ہمارے قتال فی سبیل اللہ کی یا جہاد فی سبیل اللہ کی، تو اس میں یہ آیت جو ہے مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آج تو مسلمان برائے نام ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، اور آپ روئے زمین پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں فتنہ ہے، فتنہ اور فساد برپا ہے، ہر جگہ جو ہے فتنہ ہے، اور فتنے یہاں جو فتنے سے مراد ہے وہ غیر اسلامی نظام۔ بنیادی طور پہ سامعین اکرام ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ کی زمین ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہاں نظام قائم ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کے بغیر یہاں حکومت ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات جو ہے جو ہمارے ذہن سے جہاد کا تصور ختم ہے، اور ہم یعنی یہ تصور ہمیں یعنی ہماری تباہی کی طرف ہمیں لے جائے گا اگر یہ مزید بڑھے، لیکن اگر اس میں ہم سمجھ جائیں تو اس میں پھر ہمارے لیے بہتری ہے۔ بنیادی طور پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر یہ تو دیکھیں عقل بھی مانتی ہے، میرا ایک گھر ہے تو اس میں میرا حکم چلے گا، میں نے ایک گھر بنایا ہے اور میں اس کا مالک ہوں مثال کے طور پہ، تو پھر اس میں میرا حکم چلا ہے، یا میں نے ایک ادارہ بنایا ہے، کوئی بھی ادارہ کسی بھی کام کے لیے، اب ظاہر ہے کہ وہ ادارہ میں نے بنایا ہے، ساری پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ فنشنگ تک میں نے کی ہے، تو اس میں تو اب ظاہر ہے کہ اس کا میں مالک ہوں، میں نے ادارہ بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں حکم بھی میرا۔ یہ دیکھیں ایک معمولی سی بات ہے سمجھنے کے لیے، یعنی بہت آسان ہے یہ بات۔ بھئی میں نے اپنے لیے ایک گھر بنا لیا، آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ تصور جو جہاد کا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو دنیا کے پجاری ہو کر یہ معاشرہ دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کے دنیا کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے، اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اس نے سرنڈر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فوج کا ایک سپاہی ہے۔ مرد مومن جو ہے اللہ کی فوج کا ایک سپاہی ہے، اس کو اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو جہاد کی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ یہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک گھر ہے، میں نے بنایا ہے، سارا خرچہ میں نے کیا ہے، اب اس گھر میں کسی اور کی مرضی چل سکتی ہے؟ نہیں۔ میں نے ایک کارخانہ بنایا، میں نے ایک ادارہ بنایا، میں نے ایک دکان کھولی، بہت بڑی دکان کھولی، اب کوئی اور آ کے اس میں اس کا انتظام سنبھال لے یا اپنی مرضی اس میں چلائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ زمین کا مالک کون ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، بنایا بھی اس نے ہے، مالک بھی وہ ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے مسلمانوں نے، مومنوں نے اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس میں نافذ کرنا ہے، اللہ کا نظام اس میں نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے تو راستہ بتا دیا ہے، جس کی مرضی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے، اس سے ہدایت سے انکار کر دے۔ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین کا مطلب یہاں دین کا مطلب یہ ہے نظام زندگی، حکومت، یعنی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، لیکن اس میں آزادی عقیدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، نہیں، حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یہ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی ہوگی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے لکھ دیا ہے، کتابوں میں، صحیفوں میں لکھ دیا ہے، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوئے تو زمین کے وارث وہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس زمین میں نافذ کریں گے۔ اگر مومن کی جماعت، مومنوں کی ایک جماعت وجود میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی امداد اس کے ساتھ ہوگی۔ سامعین کرام، یہ سارے تصورات ہم نے فراموش کر دیے ہیں، ہم میں تو کوئی جذبہ ہی نہیں ہے اس معاشرے میں۔ اس معاشرے میں ایک ہی جذبہ ہے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کما لو اور اس سے فائدہ حاصل کرو، متاع دنیا سے۔ تو متاع دنیا تو اب یعنی دنیا کی طرف ساری توجہ ہے۔ اور میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں تو یہ اسی ضمن میں بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان چاہتا ہے جو دنیا کی بجائے اس کے طالب ہوں، طالبان خدا کی جماعت کا وجود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو اور ایک جماعت قائم کرو۔ جماعت کی الفاظ آ رہے ہیں، ایک میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے نصرت کا نصرت، فتح اور اس کی جو امداد ہے، اس کا ہاتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جماعت پر ہوتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کی نصرت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اور مومن جو ہے، یہ بات دوسری نوٹ کر لیں کہ مومن جو ہے، اگر مومن ہو، مومنوں کی جماعت ہو تو وہ کامیاب ہوگی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے۔ یہ ایک آیت نہیں ہے سامعین کرام، وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی امداد کرے گا جو اس کے
جو اس کی مدد کریں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ پھر یعنی رسول کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول آئے اس لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھجوائے اس لیے ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ تمام باطل نظاموں پر اس کو غالب کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ایک جماعت قائم کی، اور آپ دیکھیں 30-40 سال کے عرصے میں ہزاروں میل کے رقبے پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ کے بندوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور پھر جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا وہ آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر نصرت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ سامعین کرام، ہم تھوڑی سی خیالوں کی بستی میں رہتے ہیں اور ایسے تصورات ہم نے قائم کر لیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب تو وہ حالات نہیں آ سکتے، ایسی نصرت نہیں آ سکتی جیسا کہ بدر میں آئی تھی۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھجوا دیے تھے، اور ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، بہت واضح آیت ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں شرمندہ کرنا چاہے، تمہیں مغلوب کرنا چاہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں، تو کون ہے؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ آج سپر پاور آپ کس کو کہتے ہیں؟ امریکہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ غالب ہیں، وہ لوگ غالب ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا جہاز ان کا نہیں گرا سکتے، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی مملکت جو ہے اسلامی دنیا میں وہ کون سی ہے؟ پاکستان کی ہے، اور یہ وہ مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی ہے، اور اس کی یہ حالت ہے کہ کافروں کا، مشرکوں کا ایک چھوٹا سا جہاز نہیں گرا سکتی، اور پھر بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ مومنوں کی حکومت ہے۔ تو دعوے تو لوگ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے۔ ہم پہ تو دشمن کا رعب بیٹھا ہوا ہے، ایک جہاز ہم نہیں گرا سکتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ہم سے برسر پیکار ہو جائے گا، اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی، ہو سکتا ہے جنگ چڑھ جائے۔ ہندو سے آپ ڈرتے ہیں جو 33 کروڑ خدا رکھتے ہیں، اس سے بھی آپ ڈرتے ہیں، اور نعرہ کیا ہے آپ کے منہ میں کلمہ توحید ہے، اور نعرہ تکبیر آپ لگاتے ہیں، اور پھر ہندو سے ڈرتے ہیں، پھر عیسائیوں سے ڈرتے ہیں، پھر یہودیوں سے ڈرتے ہیں۔ آج عرب دنیا جو ہے وہ یہود سے ڈر رہی ہے، یہود کی جوتی ہے مسلمانوں کے، وہاں عرب کے سر پہ یہود کی جوتی ہے۔ کسی دنیا عرب میں کسی کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اسرائیل کے پاس ہے، یہودی کے پاس ایٹم بم ہے۔ یہ دعوے کرنے الگ بات ہے، اور مومن بننا الگ بات ہے۔ مومن ہم بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اصل میں تو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہم اپنے مقاصد سے غافل ہو گئے، ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ دنیا میں ہم ظاہر کے لیے رہ رہے ہیں، باطن کے لیے نہیں جی رہے۔ مسلمان اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کی موت اور زندگی۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت
میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ آج تو موت سے ہم ڈرتے ہیں سامعین اکرام، موت کا نام سن کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ موت سے مومن موت سے نہیں ڈرتا، وہ تو موت سے محبت کرتا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت جو ہے وہ ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ یہود سے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ بھئی تم اگر دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تو تم ایسا کرو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم موت کی تمنا تو کرو نا اگر تمہارا دعوی محبت ہے۔ یہ سامعین کرام ایک آیت ہے یعنی آپ کے سامنے جو کہ تم موت کی آرزو تو کرو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو تم موت کی آرزو کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ ہرگز تمنا ہی نہیں کر سکتے، جو کچھ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے یہ آگے بھجوا رہے ہیں جو اعمال، تو یہ تمنا ہی نہیں کر سکتے۔ تو موت کی تمنا جو ہے وہ تو مومن کی آرزو ہوتی ہے، وہ تو اس وقت کا موت کے وقت کا منتظر رہتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ موت یعنی ایسے نہیں مانگ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، لیکن موت کا اپنا جو وقت ہے بس اس کا انتظار تو کر سکتے ہیں۔ کئی بوت یا رب کے ملاقات شود، اللہ تعالیٰ کب ہوگا کہ ملاقات ہو جائے گی۔ روح سوئے احدیت رود، اور میری روح سوئے احدیت چلی جائے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا سامعین کرام فتنے کی، فتنہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے تم جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام غالب آ جائے، اللہ کی حکومت بن جائے، اللہ کی حکومت بن جائے، اللہ کا نظام جاری ہو۔ اور یہ ہونا چاہیے، آپ کو میں نے بتایا نا اللہ کی زمین ہے، اس میں اللہ کی رائے کے مطابق ہمیں رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ زبردستی نہیں ہے اسلام میں، لیکن ایک کافر اسلامی حکومت میں رہ سکتا ہے، ذمہ بن کے رہ سکتا ہے، اس کے حقوق کی جو حفاظت ہے یا جان تو اسلامی حکومت کرے گی۔ تو وقاتلوہم، یہ دیکھیں ایک مرکزی سامعین اکرام، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے کہ ہم جیسا کہ ہے قرآن اسی طرح ہم سمجھ لیں۔ تو یہ ایک آیت جو ہے یہ بنیادی آیت ہے اور یعنی اس کو سمجھ لینا چاہیے، میں نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے تم نے لڑنا ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کفر کا نظام مغلوب ہو جائے، اللہ کا نظام غالب ہو جائے، اس کو فتنہ، کفر کا نظام جو ہے سامعین کرام فتنہ ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، اپنی برین واشنگ کر لیں۔ کفر کے نظام، زمین پر کفر کا نظام یہ فتنہ ہے، اور کفر کے نظام پر راضی رہنا یہ اب ہم تو کفر کے نظام پر، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہم پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے، لیکن کفر کے نظام پر ہم راضی ہیں۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، مثال کے طور پہ سود کی حرمت ہے، سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن اس میں ہم راضی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، آپ کے آئلی قوانین ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ آپ نے
برتھ کنٹرول شروع کیا ہے، وہ یعنی جو آپ کی سوچ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سوچ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی میں رزق دیتا ہوں. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے وجہ سے قتل نہ کرو. یہ سامعین کرام بعض باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ اس لیے کہ آپ کو اس معاشرے کی ذہنیت کا پتہ چل جائے. جو برتھ کنٹرول ہے، خاندانی منصوبہ بندی، اس کا بنیادی جو اصول ہے وہی رزق کی کمی کا رونا روتے ہیں عام طور پہ. ابھی تو تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، لیکن پہلے اس کے سیمینار ہوتے تھے کہ بھئی پاکستان کی اب آبادی اتنی ہے، پھر اس سن میں ڈبل ہو جائے گی، وسائل جو ہیں کم ہو جائیں گے، رزق، تو آپ برتھ کنٹرول کرو. تو یہ سارا ہم جو معاشرتی جو ذہن ہمارا بنا ہوا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے تم نے لڑنا ہے اے مسلمانوں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. دوسری جگہ تقریباً یہی الفاظ ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ، یعنی نظام سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. سامعین کرام، ویسے ہی میں چلتے چلتے یہ بات بھی کہوں کہ ہم میں جذبات جو ہیں، ہم یعنی ایک مردہ قوم ہے، معاشرتی طور پر ایک مردہ قوم. ہم کتنے لوگ ہوں گے جو میری ان باتوں سے ان کی ہمت بڑی ہے اور وہ ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. سن لیتے ہیں ہاں جی بڑی اچھی تقریر تھی، اللہ حافظ، لے آؤ جی کھانا لے آؤ. بات یہ نہیں ہے. ان تن آسانیوں سے آپ زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ ہم پہ، مجھ پہ اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کے نظام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیونکہ ہم امت مسلمہ، ٹھیک ہے ہم زبان سے تو دعویٰ تو کرتے ہیں نا، لیکن پھر اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچاننا چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے میں نے تمہیں بنایا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، برائی سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے، اللہ پر تمہارا مضبوط ایمان ہوگا. وتؤمنون باللہ. تو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے تم نے لڑنا ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. تفصیل میں نے آپ کو. فَإِنِ انتہوا، اگر یہ باز آ جائے اپنی روش سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، نہ اس پر ظلم کیا جائے گا. الشہر الحرام، اب دوسرا مسئلہ ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. شان نزول کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ مختلف باتیں تھیں، یعنی حرمت کے مہینے اور جو حدود حرم ہیں ان کا تو احترام دور جاہلیت میں بھی تھا، لیکن وہ ایسا کرتے تھے کہ حرمت کے مہینوں کو اگر دشمن پر ان مہینوں میں قابو پایا جا سکتا تھا تو وہ مہینوں کو بدل دیتے تھے اپنی مرضی کہ بھئی یہ رجب کا مہینہ جو ہے ہم رمضان کے مہینے میں کریں گے مثال کے طور پہ، یا ربیع الاول کے مہینے میں رجب کا مہینہ ہوگا. ابھی جو ہے ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں، یہ تو کفر کی باتیں تھی ساری. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کے مہینے بالمقابل ہیں حرمت کے مہینوں پر. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حرمت کے اشہر حرم میں، حرمت کے مہینوں میں اس کا احترام کرے گا
تو تمہیں بھی اس کے احترام میں اس پر نہ حملہ کرنا ہے نہ اس سے لڑائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. والحرمات قصاص، البتہ اگر حرمات کو اگر پائمال کیا جائے تو پھر اس کا بدلہ لیا جائے گا. یعنی حدود حرم میں اگر کوئی آپ سے لڑے تو پھر آپ اس سے بدلہ لوگے. فمن اعتدى علیکم، لیکن ایک اس میں بات ہے کہ جس نے تم پر زیادتی کی ان مہینوں میں، مثال کے طور پر، ویسے بھی یہ عام حکم ہے کہ جس نے تم پر زیادتی کی، زور زبردستی کی، زیادتی کی، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم نے بھی اس زیادتی کا جواب دینا ہے. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ فاعتدوا علیہ، تم نے بھی زیادتی کرنی ہے. تو یہ یہاں معنی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ فاعتدوا علیہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ تم بھی اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم اس کی زیادتی کا جواب دے دو. یعنی یہ نہیں کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو اور اس کا جواب نہ دو، تو نہیں، اس کا جواب پھر لازم ہے، کیونکہ حرمات والحرمات قصاص کا حکم آ گیا. واتقوا اللہ، لیکن اب مثال کے طور پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے حرمت کے مہینوں میں یا کسی، لیکن آپ نے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جنگ ہو رہی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کو قتل کر دیا کسی نے، تو بیٹے نے وہ قاتل کو مغلوب کر کے اس کے ناک کان کاٹ دیے یا اس کا مسئلہ کر دیا، جو کہ منع ہے. واتقوا اللہ، دیکھیں جنگ میں جو ہے یہ باتیں، یعنی انسان جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. آپے سے باہر آپ نے کبھی بھی نہیں ہونا، اور یہ تو مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی آپے سے باہر ہو جائے. یہ ایک بات جو ہے سامعین کرام آپ نوٹ کر لیں کہ آپے سے باہر ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن ہر وقت محتاط رہتا ہے اور کبھی اس کو آپے سے آپ باہر نہیں دیکھیں. تقوی، واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی حدود کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھو. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ کافروں کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ بھی ہے، متقیوں کے ساتھ بھی ہے. لیکن یہاں معنی کیا ہے مع المتقین؟ یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد، اس کی نصرت، اس کی فتح وہ متقین کے حصے میں ہے، وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی امداد، اس کی نصرت، اس کی فتح وہ جو متقی نہیں ہے ان کے ساتھ نہیں ہے. سامعین اکرام ایک بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں، ہم تو اتنی توجہ نہیں دیتے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کے منتظر رہتے ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی خاص ہم امیدوار نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں. لیکن یہاں ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان اللہ مع المتقین، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، اس کی امداد چاہیے، تو یہاں ایک بہت قیمتی نقطہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ متقی بن جائیں، آپ متقی بن جائیں. تو جب آپ متقی بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے شامل حال ہو جائے گی. یہ ایک اصول ہے اور ایک لگا بندہ اصول ہے. ہم تو زبان سے تو کہتے ہیں لیکن عملی طور پر یعنی اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اختیار نہیں کرتے. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ بھوکے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے
آپ وہ ذرائع استعمال کریں جو بھوک کو مٹاتے ہیں، تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی، آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ آپ پیاسے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پانی دے دے، مجھے پانی رکھا ہوا ہے، آپ وہ جا کے پی نہیں رہے ہیں، دعا میں لگے ہوئے۔ تو دعائیں جو ہیں، اب آپ دیکھیں نا، ہماری یعنی زیادہ زور جو ہے وہ دعاؤں پر ہوتا ہے، اور وہ اسباب نہیں استعمال کرتے ہم جو کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ایک نقطہ ہے، آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ عالم مادیات کہلاتا ہے، اور یہ عالم اسباب کہلاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، آپ نے اسباب کو استعمال کرنا ہے تو پھر وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ اسباب استعمال نہ کریں اور پھر وہ خلاف توقع جو آپ چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ سامعین کرام، یہ آپ مٹا دیں۔ آج کے معاشرے میں تو یہ بہت ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے، مثال کے طور پہ جنت، کسی عالم نے آپ کے سامنے جنت کے نعمتیں بیان کی، آپ دعا کرنے لگے، یا اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ سے نجات دے دے، جنت میں داخل کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ دعائیں ہیں اور قرآن میں بھی آئی ہیں، لیکن دعاؤں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، عمل کے بعد دعا ہوتی ہے۔ یہ نقطہ نوٹ کر لیں، عمل کے، آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹائم تقریباً اختتام پذیر ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ دعا عمل کے، کسی بھی عمل کے بعد ہونی چاہیے، کسی بھی عمل کے بعد ہونی چاہیے۔ دیکھیں، مکے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئی، وہ اسباب نہیں تھے۔ مدینے پہنچ کے ایک جماعت قائم ہو گئی، اور بدر 2 سال بعد 17 رمضان کو 313 تقریباً نہتے آدمی، لیکن ایک جماعت، ان کا ایک امیر تھا، ایک جماعت بن گئی، اور امیر جماعت نے سب سے پہلے ان کی صف بستی کی، ان کی راشن بندی کی، جو ہتھیار مہیا ہو سکتے تھے اس کو مہیا کیے، جگہ کا انتخاب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا انتخاب کیا، پانی پر قبضہ کیا، یہ سارے اسباب بنائے، صف بستی کی، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے، پھر دعا کی اور کرتے رہے، دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر نے ان کو اٹھایا کہ بس کریں حضور، اب اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرے گا۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ آپ نے پہلے اسباب استعمال کرنے ہیں اور پھر جو ہے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہدایت کے اسباب ہیں، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، پہلے ہدایت کے اسباب قرآن ہے، حدیث ہے، اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے رابطہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے دے، اور وہ پھر ایک مضمون ہے۔ لیکن یہ آپ کو جو میں خلاصہ اس بات کا کہہ رہا ہوں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کی امداد اور نصرت متقین کے سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اور اس کی رضا پر چلتے ہیں، اللہ کی امداد صرف ان پر ہوتی ہے، یعنی غیر متقی پر اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، متقی پر ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اور جو غیر متقی ہے تو غیر متقیوں کا معاشرے میں بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے،
جو تقوی کی زندگی بسر نہیں کر رہے تو غیر متقی ہیں. جو منہ میں آیا بکے جا رہے ہیں، جو ذہن میں آیا دل نے چاہا اس پہ عمل کیے جا رہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن غیر متقی ہیں ہم. آج کا معاشرہ غیر متقی ہے. اس میں تو آپ کو اور مجھے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آج کا معاشرہ ہم من حیث القوم غیر متقی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پھر آپ دیکھیں یہ جو عذاب الہی میں ہم گرفتار ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم متقی نہیں ہیں. اوروں سے ہمیں کیا غرض، ہم تو اپنے حالات کو دیکھتے ہیں کہ ہم پہ یہ عذاب کیوں ہے. اللہ تعالیٰ کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے، بے اتفاقی ہے معاشرے میں، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا ہوا، اور معاشرہ انتشار کا شکار ہے. آپ دیکھیں حزب اختلاف ہمیشہ وہ تنقید کرے گی، اس کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے، اس کا نام ہی حزب اختلاف ہے. اور حزب اقتدار آپ دیکھ لیں. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر مدد چاہیے تو پھر وہ اسباب استعمال کرنے ہوں گے جو کہ مدد کے لیے درکار ہیں. اور اللہ کی مدد کے لیے اگر آپ نے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے زندگی کے ہر شعبے میں تو تقوی کو اختیار کرنا ہوگا، اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اللہ کو بھلانا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا. اور پھر جو ہے فرشتے نازل ہوں گے آپ پر انفرادی طور پر بھی. سامعین کرام، یہ قرآن کا مضمون ہے. تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جس نے کہا کہ میرا رب تو بس اللہ ہی ہے، اور پھر اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے. بس فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا. یہ مضمون پھر کسی وقت کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. آج ہمارے پاس جو ٹائم تھا وہ تقریباً اختتام پذیر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.